تو جب سب پہنچے تو یہ دہریہ اپنی اسٹیج کے اوپر تھا، مسلمانوں نے اپنے امام کا اسٹیج بنایا۔ جس دن وقت معین تھا، متعین ہوا تھا جو دن، کثرت ازدحام، جدھر دیکھو انسان ہی انسان نظر آتے تھے، بھرا مچ، ایک طرف دہریے کا اسٹیج، ایک طرف ہمارے امام کا اسٹیج۔ دہریہ اپنے اسٹیج پہ بیٹھا ہے، اس کے بعد وقت آ گیا، ٹائم آ گیا، مگر امام کا اسٹیج خالی تھا۔ بس موقع سے فائدہ اٹھایا، مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو، ارے امام نے وعدہ کیا تھا ہم پہنچیں گے، اب تک ہمارا اسٹیج خالی ہے، ہمارا امام نہیں ہے۔ بس دہریہ فوراً کھڑا ہو گیا کہ آج کون سا دن ہے؟ فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں وقت، کیا ٹائم ہے؟ اتنا ٹائم۔ اس وقت مناظرے کی بات تھی کہ اس وقت مناظرہ ہوگا، میں اپنے اسٹیج پہ موجود ہوں، مسلمانوں کا امام کہاں اسٹیج پہ نظر آ رہا ہے؟ غائب ہے۔ تو اس سے اب میری فتح کا بیان یہ ثبوت ہے، یہ اعلان کر رہا تھا۔ مسلمان پریشان، اسٹیج خالی، کہ ناگاہ نظر پڑی کہ سامنے سے گرد و غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا ہے۔ مسلمان ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہے کہ ہو نہ ہو ہمارا امام ہی ہوگا۔ بات صحیح نکلی، تھوڑی دیر کے بعد امام ابو حنیفہ قریب آئے، اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے، آ گئے، کھڑے ہو گئے۔ ارے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، دہریہ ڈینگے مار رہا تھا، خاموش ہو گیا دیکھ کے، اور اس کے بعد کہا وقت مقرر ہو چکا تھا، ٹائم مقرر ہو چکا تھا، اس وقت آپ نہیں آئے، اس سے آپ کی کھلی ہوئی شکست ہے۔ اس سوال کا جواب دینے کے لیے امام کھڑے ہو گئے، ان کا سنو، تم تو اچھی طرح جانتے ہو، سب جانتے ہیں، میرا مکان دریا کے اس کنارے ہے، میں گھر سے پہلے ہی نکلا، دریا کے کنارے پہنچا، کوئی کشتی نظر نہ آئی، تو میں بہت پریشان تھا کہ کیسے پار ہوں، کہ اچانک سامنے جو موٹا درخت تھا گر گیا، اور اس میں سے خود بخود تختے نکل آئے۔ میں کھڑا ٹکٹکی باندھتا ہوا دیکھتا رہا کہ وہ پٹرے اچانک خود بخود آپس میں جڑ گئے۔ میں نے دیکھا اب تو کشتی بن گئی، میں اس کشتی کے اوپر بیٹھ گیا، کوئی کشتی چلانے والا نہیں تھا، بغیر ناخدا کے کشتی نے مجھے ساحل پہ لگا دیا اور میں دوڑا ہوا آیا۔ امام کا اتنا کہنا تھا کہ دہریہ مارے خوشی کے پھولا نہیں سمایا، تن کے کھڑا ہو گیا، کہا اے مختلف قوموں کے لوگ، اے اقوام عالم، فیصلہ کرو، اے مسلمانوں اپنے امام کی خبر لو، کیا کہہ رہے ہیں؟ خود بخود درخت گر گیا، خود بخود تختے نکل آئے۔ ارے بغیر چیرے ہوئے تختے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اور بغیر ستار اور بڑھئی کے کشتی بن کیسے سکتی ہے؟ اور بغیر ناخدا کے کشتی چل کیسے سکتی ہے؟ ان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس کا علاج کرو۔ دہریے نے اتنا کہا تھا کہ امام کھڑے ہو گئے، کہا اے دہریے، تجھے خبر بھی نہ ہوئی اور میں نے میدان مناظرہ مار لیا۔ جب بغیر بڑھئی کے تختے نہیں تیار ہو سکتے، بغیر بڑھئی اور ستار کے کشتی بن نہیں سکتی، اور بغیر ناخدا کے کشتی چل نہیں سکتی، تو پھر یہ سفینہ کائنات بغیر خدا کے کیسے چل سکتا؟ یہ سفینہ کائنات کیسے چل سکتا ہے؟ دہریے نے گردن جھکا لی، نعرہ توحید بلند ہو گیا، اللہ کی کبریائی کا دنیا کلمہ پڑھنے لگی۔ ابھی اسی سلسلے میں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، دیکھو ہمارے اس جماعت کے اندر ہماری ماں اور بہنیں بھی کتنی پڑھی لکھی ہوتی تھی، میرے عقلاء کی عقل حیران ہو جائے۔ ایک دہریہ پہنچا حضرت رابعہ بصریہ کے پاس، تو آپ چرخہ چلا رہی تھی، تو آج کل چرخے کا تو زمانہ ہے،
قومی نشان کے اندر ہندوستان کے نشان میں چرخہ بنا ہوا ہے۔ گاندھی جی کا چرخہ تو مشہور ہے نا۔ تو رابعہ بصریہ چرخہ چلا رہی تھی کہ اتنے میں ایک دہریہ پہنچا اور کہا، اے رابعہ، تمہاری بزرگی، تمہاری علم کا ہر جگہ چرچا ہے، تم خدا کو مانتی ہو؟ کہاں؟ کہا، خدا کے وجود کی تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یہی چرخہ ہے جو میں چلا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا، دنیا کے بڑے بڑے عقل مندوں کو پسینہ آتا ہے، عقل مندوں کو پسینہ آتا ہے، دانش کو پسینہ نہیں آتا۔ پسینہ آتا ہے۔ اللہ کے وجود کے بارے میں تو مذاق کر رہی ہوں میں، یہی اللہ کی وجود کی دلیل یہ میرا چرخہ ہے۔ کہا، میں صحیح کہہ رہی ہوں، اللہ کے وجود کی دلیل یہ میرا چرخہ ہے جو چلا رہی ہوں۔ کہا، وہ کیسے میں مانوں؟ کہا، سن، جب میں چلاتی ہوں جب یہ چلتا ہے، اور جب میں اس کا چلانا بند کر دیتی ہوں تو اس کا چلنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ تو جب ایک معمولی سا چرخہ بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا تو کائنات عالم کا چرخہ بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا؟ تو بڑی زوروں سے کودا، اسی وجود اور اسی توحید کا نعرہ لگانے کے لیے اور اعلان کرنے کے لیے تو میرے مخدوم نے سلطنت سمنان کو ٹھوکر مار دی۔ آج ان کا پیغام میں پہنچا رہا ہوں، اس لیے کہ ہر قوم کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ تو اس نے بڑھ کے کہا، اچھا رابعہ، مان تو گئے کہ کائنات کا چرخہ چلانے والا کوئی ہے جسے آپ خدا کہتی ہو، ہم اللہ کہتے ہیں، مگر یہ اللہ دو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک کیسے ہے؟ اسی کی تو جنگ رہی ہے۔ اگر ایک اللہ کے ماننے کا مسئلہ ہوتا تو عرب میں کوئی جنگ نہ ہوتی۔ 360 تو مانتے ہی رہے، ایک محمد کے بھی خدا کو مان دیتے، 61 کر دیے ہوتے۔ مگر وہاں تو معاملہ یہ تھا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی ماں، پہلے ان معبودہ نے باطل کو ٹھوکر مار دو، پھر میرے خدا کی توحید کا اقرار کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو کہا، دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ ایک کیسے، دو کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ کی یکتائی کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ مان کے خدا ہے مگر وہ ایک ہے، تو ایک ہونے کی دلیل؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا چرخہ ہے جسے میں چلا رہی ہوں۔ تو اس نے کہا، عجیب بات ہے، لوگ روئی سے سوت بناتے ہیں، دھاگا کاٹتے ہیں، ارے بھمنڈی قریب ہے، وہاں کے لوگ بھی ہیں، مصدق ہیں، آئے ہوئے ہیں، دنوں رات چلتا ہے، اور اس کے بعد پھر اور کہاں سے آئے ہیں؟ بولو، سورت سے، ان کی سورت میں چرخہ چلتا ہے، سورت کے ہیں۔ تو کہا، میں کیسے جانوں؟ کہا، خدا کی ایک ہونے کی دلیل میرا چرخہ ہے۔ کہا، میں کیسے مانوں؟ کہا کہ دیکھ میرے سامنے بیٹھ جا، بیٹھ گیا۔ کہا، اب تو بھی اس چرخے کو چلا، میں بھی چلا۔ تو بحری کا داہنا ہاتھ ادھر تھا اور رابعہ بصری کا داہنا ہاتھ ادھر تھا۔ اب بحریے نے اپنے داہنی طرف کھینچا اور رابعہ بصریہ نے اپنے داہنی طرف کھینچا اور بحری نے اپنے داہنی، تو تھوڑی دیر کشمکش رہی۔ اس کے بعد جدھر کا زیادہ زور ہوا، اتنی زور سے چرخہ چلا کہ ٹوٹ گیا، دھاگا ہوگا سب ٹوٹ ٹاٹ کر کے وہ سب نری نرا سب بھاگ گیا۔ اب حیرت سے دہریہ ٹوٹے ہوئے چرخے کو دیکھ رہا ہے۔ تو رابعہ بصریہ نے للکارا اور کہا، اے دہریہ، ٹوٹے ہوئے چرخے کو کیا دیکھ رہا ہے؟ میرے چہرے کو دیکھ۔ جب تک میں اکیلی چلاتی رہی تو برابر چلتا رہا، اور جب اس کے
چلانے والے دو ہو گئے تو دیکھا دھاگا ٹوٹ گیا، چرخہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو اگر کائنات عالم کا چرخہ